وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 25 شعبان المعظم۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ان کے بیٹے صائب 13 افراد کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے کے آپ ہی امیر تھے۔ 3 مہینے بعد ان کو خبر ملی کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مخالفت چھوڑ دی ہے۔ مکہ کے قریب آ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں وہ مکہ واپس آ گئے اور چند دن ہی کے بعد حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں ولید کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ 83 مرد اور 20 خواتین کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے کے امیر بھی آپ ہی تھے۔ انہوں نے حبشہ میں تقریباً 5 سال گزارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کی اطلاع ملی تو اپنے خاندان کے ساتھ مکہ آئے۔ پھر چند دن بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور وہاں عبداللہ بن صلحہ عجلان کے مکان پر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحسین بن تیہان انصاری کو آپ کی دینی بھائی بنا دیا۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تو واپس آ کر بیمار ہو گئے اور سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے ہو کہ تمہارا دامن ذرہ برابر اس سے میلا نہیں ہوا۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والے یہ پہلے صحابی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چاند اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند بنایا اور اسے ایک نظام سے جوڑ دیا کہ اسی حساب سے وہ نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا گول ہو جاتا ہے، اور ہر مہینے کے شروع میں پچھم کی جانب سے آسمان میں نکلتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ اسی نظام سے نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پچھم سے نکلنے کے بجائے پورب سے نکل جائے یا مہینے کے شروع میں نکلنے کے بجائے غائب ہو جائے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ایک نظام سے جوڑ رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو استعمال کرنا۔ نمبر 5، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا ہو کہ اس نے صحت کو اور تندرستی عطا رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت اور فراوانی دے رکھی ہو اور اس پر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار یعنی کعبہ شریف میں حاضر نہ ہو تو وہ ضرور محروم ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں 2 حدیثوں کا حال۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک علم کا پیاسا جو کبھی سیراب نہیں ہوتا، دوسرا دنیا کا پیاسا اور حدیث جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مغفرت و جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ایک حفاظتی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ، اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اور اس کے حکم کی نافرمانی مت کرو، حالانکہ تم قرآن سنتے ہو، اور لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔